بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس میت کے جسم کے ساتھ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور وہ کہتے ہیں کہ گائے کا ذبح اور میت کی زندگی اس میں بہت طویل عرصہ درمیان میں ہے، اور اتنے طویل عرصے تک کیا اچھا، اور وہ کہتے ہیں اتنے طویل عرصے تک میت کا رہنا عام طور پہ ہو نہیں سکتا. تو یہ تینوں قسم کی آرائیں، لیکن جو سب سے زیادہ قوی چیز تھی اس کے مطابق ہم نے بات کی. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جسم کو گائے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ. وہ میت زندہ ہوئی اور اس کے بعد اس نے بتایا کس نے قتل کیا اور ختم ہو گئی بات. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح اللہ تعالی زندہ کرے گا مردوں کو. واقعہ ایک خاص تھا، اللہ نے اس سے تعلیم عمومی طور پر دے دی لوگوں کو کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا. اور یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن ایک قوم کسی کا قصہ بیان کرتا ہے اور پھر پورے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بات کو عام کر دیتا ہے کہ دیکھو ایسے ہوگا. تو واقعہ ایک خاص تھا اور اسے عمومی طور پر کر دیا. کذالک، یہ کس سے خطاب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا؟ بعض تو کہتے ہیں مفسرین کہ یہ خطاب ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے اور منکر تھے قیامت کے. اللہ نے انہیں کہا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتى. اس کو غور سے دیکھیے، دو ترجمے ہیں یہاں کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو، اور مخاطب وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، بنی اسرائیل والے. اللہ نے کہا دیکھو اللہ اس طرح زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو کہ جو اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ گائے کے گوشت سے ایک میت کو زندہ کر دے اسباب کے دائرے میں تمہارے سامنے، تو وہ مالک بغیر اسباب کے بھی تو کر سکتا ہے، کوئی سبب نہ ہو اور وہ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک تو بات یہ ہوئی. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ یہ اصل میں اسی وقت اللہ نے خطاب فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. ہم نے کہا کیا چیز ہے، آواز کس چیز اس کی ہے، اس سے یہ بج رہا اچھا چلیے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے کہا کہ اس میت کے جسم کے ساتھ گائے کے گوشت کو لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس واقعے کو اس وقت، اور تمہارے سامنے جو مردہ اٹھ کھڑا ہوا ہے گائے کے گوشت سے زندہ ہو گیا ہے، ایسے ہی اللہ زندہ کر دے گا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ یہ اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جب بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. سمجھ میں آئی ہے؟ دو چیزیں ہو گئی.